اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعے کی رات بہت بابرکت رات، اور اس رات کے اندر خاص کر اپنے محبوب سے ملاقات متوقع ہوتی ہے۔ محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رب کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو ان کی امت کے لیے بہت سارے تحائف پیدا ہوتے ہیں، اور جمعہ کی رات جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جمعے کا دن ہر ایک غریب کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی رحمت اور اس کا فضل ہر ایک غریب یتیم کے اوپر غالب آتا ہے کہ جو دن رات محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مختلف آفات تکلیفوں سے واسطہ رکھتا ہے، لیکن اللہ کریم کے ذات اس کے دلی سکون اور خوشحالی کے لیے تاکہ اس کے حق میں دعا ہو جائے اجتماع کے روپ میں، تو یہ جمعے کا دن آتا ہے۔ اور آج اسی سلسلے میں ہماری رہنمائی ہوگی کہ آج کی رات ہم نے کون سی آرزویں اپنے رب کے حضور پیش کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم نے کون سی خیرات اپنے رب کی بارگاہ سے مانگنی ہے، تو یہ آج اس عمل کے اندر بتایا جائے گا۔ تمام افراد اس چیز کو جانتے ہیں کہ جتنے بھی وظائف دیے جاتے ہیں، اعمال دیے جاتے ہیں، ان سب چیزوں کا تعلق آپ کی روحوں کی تسخیر کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ لوگ ان کو پڑھیں گے اتنا وہ آپ کے دل کے اندر نقش ہوں گے، جس کی وجہ سے بار بار آپ کو اپنے رب کی یاد ستاتی رہے گی، اور آپ کبھی بھی گناہوں کی دلدل کی طرف نہیں جائیں گے۔ کہیں بھی آپ کسی غلط فہمی کی طرف جا رہے ہوں گے تو آپ کا ضمیر آپ کو ہٹا لے گا، اور آپ کا ایمان آپ کو برائی کی طرف نہیں جانے دے گا، اور ہر وقت آپ کے اندر اپنے رب کا موجودگی کا احساس رہے گا کہ آپ کو ہر وقت محسوس ہوگا کہ آپ کا اللہ آپ کو جگہ جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ بظاہر ہم لوگ جانتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو غور نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ ہمیں سزا دے، اگر وہ ہمارا گریبان پکڑے، پھر تو ہم ڈریں گے کہ واقعی دیکھ رہا ہے، لیکن اگر وہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہماری زیادتی ہمارے ظلم کے باوجود بھی، تو ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ شاید وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اللہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے، اور اس کو سب چیزوں کا علم ہے، اس کو رات کا بھی علم ہے، اس کو دن کا بھی علم ہے، ہمارے ہر ایک گھڑی کا، ہر ایک وقت کا اس کو علم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو آج ہم خاص کر اس معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں خاص کر غریب لوگوں کے لیے آج رات کا تحفہ ہے، کیونکہ وہ ایسے بہت کمزور دل کے ہوتے ہیں، اپنے حالات جس طریقے کے دنیا داری کے حالات چل رہے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اپنی روزی کو مکمل کرنا، اپنے لیے کچھ اچھا حاصل کرنے کی توقع کرنا، بہت ان کے لیے مشکلات کی گھڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتایا جائے گا، اس عمل کا تعلق ان لوگوں کو دینی اور دنیاوی قوت کے لیے میسر رہے گا۔ آج کے عمل کے اندر 3 چیزیں بتائی جائیں گی۔ پہلی چیز کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کی ذات کے ساتھ رشتہ تعلق کیسے بنانا ہے۔ دوسری چیز، آپ کو جب بھی دعا کرنی ہے تو دعا میں کیا آپ نے عرض کرنا ہے۔ تیسری چیز، جب بھی آپ نے اپنے رب کی طرف سے کوئی چیز پانی ہے تو اس کی شکر گزاری کیسے کرنی ہے۔ یہ آج کی 3 باتیں آج کے عمل کا حصہ ہوں گی۔ پہلی چیز بتائی گئی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ رشتہ کیسے بنانا ہے۔ رشتہ بنانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ہم لوگ صرف ایک راستہ جانتے ہیں، وہ ہے رب کی عبادت گزاری۔ لیکن رب کی عبادت نماز، قرآن، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دینے میں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ رب کی عبادت کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں کہ ہم کس طریقے سے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ایک
اللہ کی مخلوقات کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو قیامت والے دن بھی زندہ لوگوں میں شمار ٹھہرائے گی، نہ کہ مردہ لوگوں میں۔ ہم لوگوں نے ایک چیز جانی ہے کہ کائنات ایک فطری عمل ہے، موت ایک فطری عمل ہے۔ موت انبیاء مرسلین کو بھی آئی، موت نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن اصل اشرف المخلوق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے باوجود بھی آپ لوگوں کے دلوں سے کبھی نہ اتریں، ہمیشہ ان کے دلوں میں قائم رہیں۔ اور یہ کام کرنے کے لیے زر معنی نہیں رکھتا، آپ لوگوں کی بہت زیادہ جائیدادیں معنی نہیں رکھتی، بلکہ آپ لوگوں کا ضمیر معنی رکھتا ہے کہ آپ کے اندر انسان ہونے کا احساس کتنا ہے، آپ کو اس چیز کا کتنا احساس ہے کہ آپ کو اللہ کریم کی ذات نے زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیا، اتنی آپ کو ہمت دے دی کہ آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ مٹی کی بناوٹ ہیں۔ کیا آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ کل آپ نے مٹی میں دفن ہو جانا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے اعمال کا حصہ ہیں، لیکن جو بات سمجھائی جا رہی ہے، جو بتائی جا رہی ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ رشتہ کیسے بنانا ہے۔ اللہ کریم کی ذات کے ساتھ رشتہ بنانے کے بہت سارے راستے ہیں، جن میں 2 راستے میں بتاؤں گا، اور آگے راستے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا راستہ ہے کسی یتیم کا خیال رکھنا۔ یتیم کا خیال رکھنا ایک ایسا عمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پسندیدہ عمل ہے کہ کوئی بھی اس کائنات کے اندر تخلیق ہوا ہے تو وہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اور ہم سب اللہ کی تخلیق ہے۔ ہم میں سے کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی شریف ہے، کوئی برا ہے، کوئی کچھ بھی ہے، سب کچھ تخلیق ایک خدا کی ہے۔ تو ہم سب کے حقوق میں شامل رہے گا کہ اگر کوئی پسماندہ ہے، کمزور ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اور اللہ کریم کی ذات نے اگر اس کو اس دنیا کے اندر سانس عطا کیے ہیں، جینے کی ہمت، صلاحیت، جینے کی امید اس کے اندر موجود ہے، تو ہمیں ہمیشہ اس کے جینے کی امید کو بڑا کرنا ہے، کبھی اس کو مایوس نہیں کرنا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم کسی کی مدد کر دیں گے ہمارے گھر کی روزی ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی میں یہ معاملات ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی ناقص سوچ ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی کسی انسان کو کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کریم ہی سب کچھ دیتا ہے۔ اور کبھی آپ ذرا غور کریں کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا کچھ دیا، اور اس کے بدلے میں کبھی آپ لوگوں نے اپنے رب کی شکر گزاری کو ترجیح نہیں دی ہوگی، کیونکہ انسان ناشکرا ہے۔ اور اللہ کا فرمان قرآن حکیم کے اندر واضح ہے کہ انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ ہمیں یاد کرتا ہے، اور جب وہ یاد کرتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے، پھر وہ اس کو یہ نہیں خبر ہوتی کہ میں جو مانگنے والے سے مانگ رہا ہوں کیا وہ میرے برابر ہے یا اس کی شان بہت اونچی ہے۔ تو میں نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، ہر ایک انسان نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی مصیبت بھی آ گئی ہے تب بھی صبر اور استقامت سے کام لینا ہے، کیونکہ یہ مصیبت آنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کرام، صالحین، صالحات لوگوں پر بھی یہ لمحے آئے ہیں، اور سب نے استقامت کا دامن ہی تھاما ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کریم کی ذات نے ان پر اپنا رحم کیا ہے۔ پہلی چیز ایک یتیم کا خیال رکھنا، اور دوسری چیز بہت زیادہ حد تک اپنے آپ کو معصوم بنا کے رکھنا۔ معصوم انسان کب بنتا ہے؟ جب وہ کسی کا بھلا چاہتا ہے، جب وہ کسی کے لیے دل سے اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، جب وہ کسی کے دکھ میں شرکت کرتا ہے، جب وہ کسی کو اپنی جگہ پہ لا کر عزت اس کی بلند کرتا ہے۔ یہ کچھ معصوم کی ورائٹیز ہیں۔ جتنے غریب، جتنے یتیم، مسکین لوگ ہوں گے، جب وہ ان کا خیال رکھے گا، ان کے لیے دل میں عزت رکھے گا، تو اللہ کریم کے ساتھ اس کی عزت کو بلند فرمائے گی۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگوں نے اپنے رب کی یاد کو تازہ کیا، آج ان کے کائنات میں چرچے ہیں، اور ہم جیسے بیکاری اور کمزور لوگ آج تک سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں ہوئے، لیکن ان لوگوں کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے گھروں کے اوپر اللہ کا ایک ایسا فضل ہے کہ وہ لوگ کبھی ہمیں روتے، چیختے، چلاتے دکھائی نہیں دیے، کیونکہ وہ اپنے رب کی ذات کے اوپر کامل ایمان رکھنے والے۔ کامل ایمان ہمیشہ وہی رکھتا ہے جو اپنے رب کی حکمتوں کو سمجھتا ہے، اور اللہ کا قرآن کریم کے اندر واضح فرمان ہے کہ یہ نشانیاں
صرف عقل والوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں، اور ہر انسان ان نشانیوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ دوسرا سٹیپ بتایا گیا ہے، کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے رب کی یاد کو تازہ کر لیا، کس طریقے سے آپ نے اپنے سر کو فخر سے بلند کرنا ہے، اپنے رب کی رحمت اور اس کے فضل کو بہت زیادہ بھرپور طریقے سے پانا ہے۔ تو اس کی بھی بہت سارے سٹیپس ہیں، لیکن میں 2 سٹیپس کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کریم کی ذات کو سب سے زیادہ پسند آنے والے اعمال ہیں، وہ ہے کسی کے دکھ درد میں شرکت کرنا۔ یہ ایک آپ کا ایسا عمل ہے جو آپ کو مرنے کے بعد بہت فائدہ دیتا ہے، کیونکہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ایسی آفات کو جنم لیا ہے کہ ہمیں فرصت نہیں ہے کہ اب ہم کسی کے دکھ درد کے اندر شریک ہوں، کسی کا سہارا بنیں، کسی کو حوصلہ دیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک دولت اور زر کو سمجھتے ہیں۔ بس یہ چیز ہونی چاہیے، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن ہمیں نہیں خبر کہ کل ہمارا جب سانس نکل جائے گا تو کون سی چیز ہمارا سہارا بنے گی، کیونکہ یہ تو ہماری چند سالوں کی زندگی ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے گی، پھر جو اگلی ہمیشہ والی زندگی ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ تو جب ہم اس چیز کو ڈھونڈیں گے، سمجھیں گے، تو ہمارے اندر سے غرور، تکبر، نفرت، اس طرح کی مایوسیاں، اس طرح کی یہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ آخر کے اندر جو چیز بتائی جانے والی ہے وہ ہے اپنے رب کی مخلوقات کو کتنا ہم نے پیار دینا ہے، کتنا ان کی خیر خواہی کرنی ہے، کتنا ان کا بھلا چاہنا ہے، اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کریم کو راضی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس میں سب سے جو پہلا طریقہ ہے وہ اپنے رب کی یاد کو اس طریقے سے انسان تازہ رکھتا ہے کہ جب وہ کسی کی دعا کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہمیشہ انسان کسی کی بھی دعا کا حصہ تب بنتا ہے جب اس کے لیے اپنے دل سے، اپنے ایمان سے اس کے لیے کچھ کرتا ہے۔ پھر ہی لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک فرشتے کی مانند ہے کہ جس نے ہماری مشکلات اور تکالیف میں ہمارا سہارا بنا، ہمارے دکھ دردوں میں شرکت کی، ہمارا خیال کیا۔ لیکن جو یہ باتیں سمجھانے کا مطلب ہم لوگوں نے اپنے اور ایک کمزور کے درمیان فرق کو ختم کرنا ہے اور سب کو برابر سمجھنا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے وقت اچھا گزر رہا ہے، کسی کا برا گزر رہا ہے، سب نے اس چیز کو برابر سمجھنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آج امیر ہوں تو مرتے دم تک میں نے امیر ہی رہنا ہے، تو ایسا ہرگز گمان نہ کریں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وہ چاہے عزت دے، وہ چاہے ذلت دے، اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے ہر وقت جن کے پاس آج عزت ہے وہ اپنے رب کا خوف رکھیں، کیونکہ کبھی بھی آپ لوگ کی اس عزت، اس شہرت کے اندر آپ اتنا اندھے بھی ہو سکتے ہیں کہ شیطان آپ کو گمراہی کے جال میں لا سکتا ہے۔ تو آپ نے ساری چیزوں سے ہٹ کر اپنے رب کی یاد کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ دنیا کے کسی جگہ پر موجود ہیں، جہاں بھی موجود ہیں، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنے رب کے فرمان کو نہیں بھولنا۔ کبھی بھی آپ کی زندگی میں محتاجی، زوال یا آفات نہیں آئے گی، اور اگر ایسا کریں گے تو پھر بہت کچھ ہوگا۔ پھر ہم یہ سوچیں گے کہ دعا کروانے سے منزل مل جائے گی، پھر دعا کرنے والے کا تو بات پوری ہو گئی کہ اس نے دعا کر دی، لیکن جس کو ملنا ہے آگے تو اس کا ہی سب کچھ ہوگا۔ تو اس لیے اپنے رب کی یاد کو تازہ رکھیں گے تاکہ اللہ کریم کا رحم اور کرم سب پر غالب رہے۔ یہ تو باتیں یہاں تک سمجھا دی گئی ہیں، لیکن آج جو ہماری مین رہنمائی کا تعلق ہے جس چیز کے ساتھ، وہ ہے کہ ایک غریب، ایک یتیم، ایک کمزور انسان جس کے اوپر ہر وقت ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، وہ کیسے اپنی زندگی کو آسانیوں کی طرف لا سکتا ہے۔ کوئی بھی امیر ہے، غریب ہے، جس کے اوپر کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی آفت ہے، کسی نے کچھ بھی مانگنا ہے، وہ اپنے رب کی ذات سے کس طریقے سے مانگے، کس طریقے سے اپنے رب کو یاد کرے، کس طریقے سے اپنے رب کا مل جانے کے بعد اس چیز کو شکر گزاری کرے۔ تو یہی ہمارا عنوان ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کریم کو پسندیدہ آنے والے اعمال بھی بتا دیے گئے، ساری باتیں یہاں پر سمجھا دی گئیں۔ اب بات آتی ہے مانگنے کی،
اور کس طریقے سے وہ شکر گزاری کرے۔ ہمیشہ انسان اپنے رب کی ذات سے جب بھی کوئی چیز مانگتا ہے تو استقامت سے مانگے۔ مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دنیا کے بندے سے نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ اپنے خالق سے مانگ رہا ہے۔ وہ تھوڑا مانگے، زیادہ مانگے، جتنا بھی مانگے، لیکن اپنے اندر استقامت قائم رکھے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے مانگا ہے ملے گا نہیں، میں نے مانگا ہے ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ بالکل اس کو ملے گا جب وہ مانگے، استقامت کرے، کسی قسم کی جلد بازی سے، کسی قسم کی شور غل سے گریز کرے۔ دنیا کی آفات اور تکالیف اس کے ایمان کو بار بار آزماتی ہیں کہ اس کے اندر حوصلہ کتنا ہے، اس کے اندر اپنے رب کا خوف کتنا ہے، وہ کتنا اپنے رب پر کامل یقین رکھتا ہے، وہ کتنا اس چیز کو مانتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی مدد کو پہنچے گا۔ تو یہ دنیا کی مشکلات صرف انسان کو آزماتی ہیں۔ کبھی بھی انسان ان مشکلات کو دیکھ کر اپنا ایمان نہ سیل کرے کہ میرے پاس ایسے حالات ہیں تو میں برا کام کر کے، غلط کام کر کے اس راستے کو قائم کر لوں، اپنے پیٹ کو پال لوں یا کچھ ایسا کر لوں۔ آج تو آپ پالیں گے، کل پھر بھی موت کا ہی ذائقہ چکھنا پڑے گا اور اس کے باوجود یہی حالات دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ایمان کو کبھی بھی کسی صورت فروخت نہ کرے، کبھی بھی اپنے ایمان کو فروخت نہ کرے۔ اب جو بات بتائی جا رہی ہے، ہر ایک انسان نے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل آپ لوگ ہر روزانہ بھی چاہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں اس کو ہر جمعرات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ نماز عشاء آپ نے ادا کرنی ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک اپنی جگہ بنانی ہے جہاں پر آپ نے بیٹھنا ہے۔ 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ کی وہاں پر حاضری رہے، آپ نے وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے اپنی زبان کے اوپر ایک لفظ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ کلام جاری رکھنا ہے۔ تب تک آپ نے پڑھتے رہنا جب تک آپ کا سانس خشک نہ ہو جائے۔ جب ایک بار آپ کا سانس خشک ہو جائے، آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک مرتبہ یہ لفظ پڑھنا ہے، آپ نے پھونک مارنی ہے، مار کر آپ نے وہ پانی فوراً پی لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 15 سے 20 منٹ اس کلام کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ آخر میں جب آپ پڑھ لیں، پھر آپ نے اول و آخر درود پاک، ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا جو آپ کو چاہیے اپنے رب کی بارگاہ سے التجا کرنی ہے۔ کلام پڑھنے سے پہلے تمام ارواح العالمین، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، انبیاء کرام، تمام اصحاب، تمام ازواج و مطہرات، تمام کامل صالحین لوگ، اور خاص کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی مغفرت کی دعا کر لینی ہے۔ پھر اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی ذات جو آپ کی مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، ان کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ بیان کرنے کے بعد آپ نے وقف کی طرف آنا ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے آپ نے اس کو اپنی دعا کا حصہ بنانا ہے۔ جب آپ مکمل طور پر دعا کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس پانی پہ آپ نے دم کر دینا، اور وہ پانی آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں روزانہ دم کریں، اگر آپ چاہیں 7 دن بعد دم کریں، لیکن اگر 7 دن کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر جمعرات سے جمعرات کریں، تو پھر اس پانی کو 7 دن استعمال کریں گے، کیونکہ آپ نے جس دن عمل کرنا ہے اسی دن ہی پانی دم کرنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہر روزانہ پڑھنا ہے اس عمل کو، تو یہ عمل آپ ہر روزانہ پانی دم کریں گے، پورا دن اگلا آپ اس پانی کو پئیں گے، آپ اپنے مقاصد، اپنی تمام حاجات دل میں رکھیں گے، جو غلطیاں کوتاہیاں، جو خامیاں، ان سے گریز کریں گے، اور اللہ پاک کی رحمت اور اس کا فضل غالب آئے گا۔ جو آپ کی خواہشات ہیں وہی آپ کو ملیں گی۔ تمام لوگوں نے اس کو استقامت کے ساتھ کرنا ہے،
آپ چاہیں اس عمل کو روزانہ کریں، چاہیں ہر جمعرات کریں، جو آپ کو آسان لگے۔ تمام لوگ 100 روپے کا صدقہ کریں گے۔ صدقہ کرنے کے بعد اس عمل کو شروع کریں گے۔ جو حاجات ہیں وہ دعا میں شامل کریں گے، پھر اپنا دعا کرتے رہیں گے۔